अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि अफ़गान तालिबान के जो नायब वज़ीर हैं बराए दाखिला, मोहम्मद नबी उमरी उनका नाम है, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था। इनफैक्ट उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब किया था और अब जो मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं तो वो खोस्त के इलाके में एक वहाँ पे इफ्तार की तकरीब थी, उससे ख़िताब कर रहे थे। और कुछ ये मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि वहाँ पर कुछ जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो क़यादत है वो भी उस तकरीब में मौजूद थी। और वैसे भी जो खोस्त का इलाका है, यानी कि जो खोस्त का सूबा है अफ़गानिस्तान का, ये गढ़ है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं। और हाल ही में पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किए थे तो उसमें जो कुछ अहदाफ को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था तो वो खोस्त के ही इलाके में था। तो खोस्त के उस इलाके में वहाँ पर जिस तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे नबी उमरी, तो उन्होंने दो तीन अहम जो रिमार्क्स दिए, जो मैं फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ क्योंकि उसका आज की स्टोरी से ताल्लुक़ है। उसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनको मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मामलात हल करने चाहिए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि बेशक पाकिस्तान की इस वक्त जो फ़ौज है वो 10 लाख है और ये 10 लाख के बजाय अगर 1 करोड़ भी हो जाए तो ये अगले 100 साल भी इस लड़ाई में फ़तह हासिल नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान ने इन जंगों से सबक सीखा है क्योंकि इन जंगों के नतीजे में सिवाय तबाही के और कुछ नहीं मिला। तो बेहतर यही है कि दोनों फ़रीक़ैन आपस में बातचीत करें और इस मामले को हल करें। एट द सेम टाइम उन्होंने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये कहा कि उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या वो जिहाद समझते हैं या वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक उस लड़ाई के बाद कल वो वज़ीर दाखिला बन जाते हैं या वज़ीर दिफ़ा बन जाते हैं, तो अफ़गानिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए वो साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, तो उस आग के जो शोले हैं वो अब अफ़गानिस्तान तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से और उसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुलव्विस होना अफ़गान तालिबान के लिए ये मसाइल पैदा कर रहा है। तो इन वजूहात की बिना पर जो मोहम्मद नबी उमरी है उन्होंने ये कहा कि दोनों को चाहिए कि वो आपस में मुज़ाकरात करके इस मामले को हल करें। इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जब टीटीपी को वो मुखातब कर रहे थे तो उनको भाई कहकर उन्होंने मुखातब किया। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो कितनी गहरी है। तो इसके जवाब में आज पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। दफ्तर ख़ारजा की जो हफ्तावार ब्रीफिंग है तो वहाँ पे दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच, जब उनसे सवाल हुआ कि क्या इस बयान के तनाजुर में कोई टीटीपी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं या मुस्तकबिल में मुज़ाकरात होने के इम्कानात हैं, तो जो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है उन्होंने बहुत वाज़े बयान दिया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि नंबर 1 एक तो टीटीपी के साथ किसी भी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और नंबर 2 के आगे कोई मुस्तकबिल में प्लान भी नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का एक स्टांस है उस पर ज़ोर देते हुए कहा कि हमारा अफ़गान तालिबान से एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में जो भी ग्रोह मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात हैं ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और पूरे ख़ित्ते के लिए एक सीरियस चैलेंज बन चुके हैं। तो क्लियरली जो कल नबी उमरी की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो गेंद है पाकिस्तान की कोर्ट में फेंकी कि इस मसले को हल करने के लिए आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन आज जो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान का बयान है उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा फिर जो बॉल है वो अफ़गान तालिबान की कोर्ट में फेंक दी है कि फ़ैसला उनको करना है, क्योंकि कम अज़ कम पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि ना तो आज वो उनके साथ मुज़ाकरात करेगा, ना मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई ऐसा मंसूबा है कि वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करे। तो इसका मतलब है कि जो डेड लॉक है वो अपनी जगह पे बरकरार है और यही डेड लॉक है जिसके नतीजे में आए रोज़ जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात को कम्प्लीटली रूल आउट किया है, बल्कि इसी हफ्ते
کزاکستان کے اندر جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی طرف سے جو نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹری ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس میں بھی افغانستان کا تذکرہ کیا گیا۔ جو پاکستان کے نمائندے تھے انہوں نے ایس سی او میں اہم خطے کے ممالک جس میں چین ہے، رشیا ہے، ایران ہے، کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ایون انڈیا بھی شامل ہے، تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جن کے کہیں نہ کہیں افغانستان کے اندر سٹیکس ہیں۔ تو وہاں پر جو پاکستان کے نمائندے تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں خطے کے اندر، تو اس کے جو مضمرات ہیں وہ تمام خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ اور امپورٹنٹلی ایک اور جو بیان پاکستان کے نمائندے نے دیا کہ اس وقت جو افغانستان کا چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے خطے کے ممالک کو ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہوگا، یعنی کہ ایک اتفاق رائے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اب یہ بیان بھی بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پاکستان کی بات کریں، جب افغانستان کا معاملہ ہو تو جب امریکی افواج یہاں پہ موجود تھے، جب دوحہ ڈیل کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، پاکستان کے امریکہ کے ساتھ شاید کئی نقطوں کے اوپر اختلافات ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی جو خطے کے باقی ممالک تھے، مثلا اس میں روس ہے، ایران ہے، چائنا ہے اور باقی جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، جہاں تک افغانستان کی اینڈ گیم کی بات تھی، یہ جب دوحہ ڈیل نہیں ہوئی تھی، تو یہ جو تمام خطے کے اہم ممالک ہیں ان کے درمیان ایک اتفاق رائے تھا، اور اتفاق رائے یہ تھا کہ جو افغانستان کے مسئلے کا جو حل ہے وہ ایک ریجنل اپروچ چاہیے، اور ایک ایسی اپروچ چاہیے جس میں تمام ممالک مل کر آگے بڑھیں۔ لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں اگست 2021 میں آئے تو اس کے بعد گریجولی سب سے پہلے تو پاکستان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے افغان طالبان کی وجہ کے ساتھ، اور وجہ اس کی ٹی ٹی پی تھی، اور جب یہ تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریجن کے ممالک تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایک اتفاق رائے سے آگے بڑھتے، ہر ملک نے جو اپنی پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ آئی تھنک ڈیولپنگ سچویشن ہے کہ اس میں جو سب سے اہم ایک فیکٹر ہے کہ جو پہلے تمام ممالک نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اتفاق رائے سے آگے بڑھیں گے، اب وہ جو ریجنل کنسنسس ہے وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ چین نے کس طریقے سے افغان طالبان کی طرف سے جو اپوائنٹ کردہ سفیر ہے اس کو باقاعدہ طور پر ایکسیپٹ کیا، اپنا سفیر کابل بھیجا۔ روس بھی اسی طرح سے کنسیڈر کر رہا ہے کہ اپنے تعلقات کو افغانستان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ اپ گریڈ کرے۔ اسی ہفتے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی تھی کہ جو روسی حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس کی حکومت اس وقت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ افغان طالبان کو جو دہشت گرد گروپوں کی جو فہرست ہے یا تنظیمیں ہیں اس میں سے ان کو نکال دیا جائے۔ حتمی فیصلہ تو روس کی قیادت کرے گی، لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو خطے کے اندر پہلے اتفاق رائے تھا وہ اتفاق رائے اب نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے پاکستان نے ایس سی او کی اس میٹنگ میں گیون جو افغانستان کا چیلنج ہے اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام ممالک کو مل کر کے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اب جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر پاکستان مذاکرات نہیں کرنا چاہتا ٹی ٹی پی کے ساتھ تو پاکستان کی حکمت عملی ہے کیا؟ پاکستان کی حکمت عملی بہت واضح ہے کہ مذاکرات جو پاکستان نے کیے تھے اس سے پاکستان نے ایک سبق سیکھ لیا کہ اس کا حل جو ہے مذاکرات نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان نے مذاکرات کیے ماضی میں، ایک سیز فائر بھی ہوئی، کچھ لوگوں کو پاکستان نے چھوڑا بھی، اس کے بعد کچھ لوگوں کو پاکستان نے آنے بھی دیا جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے پاکستان ری سیٹلمنٹ کے نام پر، لیکن وہ جو تمام ایفرٹس تھیں وہ ناکام ثابت ہوئیں اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ تو پاکستان اسی نتیجے میں پہنچا ہے کہ جو ماضی میں مذاکرات ہوئے وہ ٹی ٹی پی نے ٹائم بائی کرنے کے لیے کیے تھے، اور مستقبل میں بھی وہ اس کو ٹائم بائی کے لیے استعمال کریں گے۔ اور سب سے اہم بات کہ جو مذاکرات ماضی میں بھی ہوئے تھے اس میں جو مطالبات تھے افغان ٹی ٹی پی کی طرف سے وہ اس طرح کے تھے کہ پاکستان کو اپنی جو ساورنٹی ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا۔ مثلا جو ٹی ٹی پی کا مطالبہ تھا کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کی پرانی جو حیثیت ہے ان کی بحال کیا جائے، اور ایک بات یہی کی جاتی ہے کہ اس میں افغان طالبان بھی یہ چاہتے تھے، خاص کر کے حقانی نیٹ ورک، کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں اس کا کچھ ایریا جو ہے وہ شمالی وزیرستان ہو یا جنوبی وزیرستان ہو، وہاں پر ٹی ٹی پی کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی مرضی کی جو سلطنت ہے، امپائر ہے، وہ قائم کر سکیں۔ اب پاکستان آبویسلی ایک ساورن کنٹری ہے، تو کیسے ایک ٹیریٹری کے اوپر ایک جتھے کو، ایک دہشت گرد گروہ کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ
اس طریقے سے آپریٹ کریں. تو پاکستان کی اب یہی اسیسمنٹ ہے کہ اگر دوبارہ بھی مذاکرات ہوں گے تو یہی شرائط ٹی ٹی پی کی طرف سے سامنے آئیں گی، اور موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو تجاویز ہیں اس پر عمل درآمد کرے. اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو افغانستان سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یا تواتر سے اس کا جو لنکیج ہے، تو افغان طالبان کی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ طاقت کے استعمال سے اس مسئلے کا حل کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی اور میکنزم ہے جس میں سے وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ہتھیار پھینکیں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ تمام جو فیصلہ ہے یہ چھوڑ دیا ہے پاکستان نے افغان طالبان کے اوپر. تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف اور صرف افغان طالبان کے ساتھ ہوں گے، براہ راست ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں، بہرحال سچویشن تو بڑی واضح ہے کہ ایک ڈیڈ لاک جو ہے اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور جو موقف سامنے آیا تھا اگین افغان طالبان کی طرف سے کوئی نیا موقف نہیں تھا، لیکن پاکستان نے ایک دفعہ پھر اپنی جو پرانی پوزیشن ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا اور واضح کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات نہیں ہوں گے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بر وقت اور مستند اطلاعات مل سکیں. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.